بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ 11 مہینے ہمارے ایسے گزر جاتے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے۔ زیادہ کچھ لوگ نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، فرائض کا اہتمام کر لیتے ہیں، اضافی عبادات کا موقع نہیں ملتا جس میں انسان صدقات و خیرات بھی کر رہا ہو، روزے بھی رکھ رہا ہو، اور تسبیح و تحمید بھی ہو، تلاوت قرآن بھی ہو۔ اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ ماہ رمضان کی برکات ہے جس میں ان ساری عبادات کا، سارے اعمال صالح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دن بھر روزہ بھی ہے، نماز تراویح بھی ہے، پھر روزے کی تیاری الگ ہے۔ ماہ رمضان میں جو ہے روزے دار خود بھی روزہ رکھتا ہے، غربا کی معاونت و مدد بھی کرتا ہے، اور پھر صدقات و خیرات بھی نکالتا ہے، سحری افطاری کا اہتمام بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ عام دنوں میں تو ویسے قرآن بند ہوتا ہے، الماری میں رکھا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو الغرض ماہ رمضان کے روزوں کی بڑی برکات ہیں۔ چند ایک اور احادیث میں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے دل میں جو ہے اس کی چاہت پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، اور پھر ہم کسی قسم کی کوتاہی کرتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی روزے کے حوالے سے، ماہ رمضان کے اور روزے کے حوالے سے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، واضح ہے دن بھر جو ہے بھوک اور پیاسا رہتا ہے۔ جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو ہے مختلف جو ہے وہ کیفیات بنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اور روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی کستوری کی جو خوشبو ہے، عمدہ خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کو جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ روزے کی برکات ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوسرا اس کا ثواب یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے حق میں جو ہے بارگاہ خداوندی میں مغفرت و بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور یہ کب تک سلسلہ رہتا ہے؟ جب تک کہ روزے دار روزہ افطار نہیں کر لیتا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 13 یا 14 گھنٹے کم و بیش بن جاتے ہیں، تو اتنے گھنٹے جو ہے جو سمندر کی مچھلیاں ہیں روزے دار کے حق میں بارگاہ خداوندی میں مغفرت و بخشش کی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ملائکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے فرشتے جو ہے دن بھر روزے داروں کے حق میں جو ہے بارگاہ خداوندی میں مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے، صالح بندے یہ دنیا میں مشقتیں اٹھاتے رہے، بھوک سے، پیاس سے، باقی تکالیف سے اٹھاتے رہے، اور اپنی مشقتیں جو ہے، دنیا کی مشقتیں جو ہے اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف جو ہے وہ آ جائیں۔ اور پھر چوتھا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ماہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف جو ہے نہیں پہنچ سکتے جتنا جو ہے عام ماہ رمضان کے عام دنوں میں جو ہے لوگوں کو برائی کی طرف جو ہے راغب کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں جو ہے وہ برائی کی طرف راغب نہیں کر سکتے، اس لیے لوگ جو ہے دین سے، عبادت سے، یاد الہی سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور آخری اعزاز یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو روزے داروں کی جو ہے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ بخشش کی رات یعنی شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جب مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے تو اسے مزدوری کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو روزے داروں نے جو ہے مہینہ بھر جو ہے مزدوری کی ہے، اللہ کے حکم کو جو ہے پورا کیا ہے، بھوک اور پیاس جو ہے برداشت کی ہے، اس لیے جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے یہ اعزاز ملتا ہے کہ ان کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے۔ حضرات گرامی،
باقی عبادات میں کہیں نہ کہیں ریاکاری ہو سکتی ہے. انسان نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے ہو، حج بیت اللہ ہے، قربانی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ لیسا فی الصیام اور ریاء، کہ روزے کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے. اور پھر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے جو ہے روزہ میرے لیے رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باقی عبادات کا ثواب جو ہے 10 گنا سے 700 گنا ہے. یعنی اس کی ایک حد بندی ہے، نیکی کا ثواب ہے 10 گنا ہے، 100 گنا ہے، 700 گنا ہے، 5000 گنا ہے. یعنی اس کی حد بندی ہے، تعین ہے. نماز کا اتنا ثواب ہے، فلاں عمل کا یہ ثواب ہے، فلاں عمل کا اتنا ثواب ہے. لیکن فرمایا کہ روزہ جو ہے بندے نے میرے لیے رکھا ہے. فرمایا فَأَنَا أَجْزِي لَهُ، میں ہی اسے اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا. میری رضا کے لیے اس نے کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے اور خواہشات کو ترک کیا ہے. لہذا روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، لہذا اس کا ثواب بھی میں دوں گا. روزے میں ریاکاری کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے گھر میں اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بھوک بھی لگی ہے، اسے پیاس بھی لگی ہے، قریب جو ہے فرج ہے، اس میں سب کچھ ہے، کھانے کا سامان بھی ہے، پینے ہے، دودھ ہے، شربت ہے، سب کچھ ہیں، ہر قسم کے فروٹ موجود ہیں. لیکن کبھی اس طرف جو ہے اس کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا. ہاتھ بڑھانا تو ایک طرف رہا، کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں نے اسے اٹھا کر کے کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، میرے عمل کو دیکھ رہا ہے. اگر میں کھاؤں گا تو پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، اور روزہ توڑوں گا اور اس کا اتنا بڑا گناہ ہوگا. تو لہذا انسان جو ہے اور روزے میں جو ہے اس چیز کا احساس کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ روزے کا اہتمام نہیں کرتے اور سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے بڑی سخت وعید بھی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، 2396 حدیث کا نمبر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من افطر صوما فی یوم فی رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ. فرمایا کہ جو شخص جو ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے، بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے ایک دن روزہ چھوڑتا ہے، یعنی مہینہ بھر تو ایک طرف رہا، 29 یا 30 دن تو ایک طرف رہے، ایک روزہ جو ہے بغیر کسی عذر اور مجبوری کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا اگر زمانہ بھر بھی روزے رکھتا رہے، اس کی قضا کرتا رہے، تو اس کمی کو جو ہے پورا نہیں کر سکتا. آخری حدیث اس حوالے سے جو سخت وعید ہے، ابن حبان میں بھی ہے، حضرت ابو امامہ جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن حبان میں حدیث موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 7491. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ مجھے انگلی سے پکڑ کر کے ایک اونچے پہاڑ کی طرف لے گئے، اور دونوں نے مجھے کہا کہ اس پار پر جو چڑھیں. میں نے کہا کہ میں تو نہیں چڑھ سکتا. وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے جو ہے آسانی پیدا کریں گے، ہماری وجہ سے جو آپ چڑھ جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ میں اس پر چڑھا، پہاڑی کی بلندی کے برابر آ گیا، تو وہاں میں نے سخت آوازیں سنی، میں نے سخت جو ہے آوازیں سنی. تو میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا جو ہے کیسی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کا شور و غل ہے، آہ بکا ہے، آوازیں ہیں. پھر جو ہے مجھے آگے لے کر کے چلے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں لٹک رہے ہیں اور ان کے منہ سے خون جو ہے بہہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے روزے مکمل کرنے سے پہلے کھول دیا کرتے تھے. اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان بغیر رخصت لقی اللہ بہ وان صام الدہر کلہ ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ.
فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، تو فرمایا اگر زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اب اللہ پر منحصر ہے، اللہ چاہے تو اسے بخش دے، اللہ غفور رحیم ہے، اور چاہے تو ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، ایک روزے کی جو کمی ہے بغیر اس کے اس نے چھوڑا ہے، ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے چاہے تو اللہ اسے عذاب دے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ روزہ تو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اور یہ بدنی عبادت ہے، ہر ایک پر لازم ہے، غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو۔ کوئی شخص کہے میں تو مزدور آدمی ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں، میں نے تو کمانا ہے، تو 11 مہینے کمانے میں لگتے ہیں، اور ویسے ہی کمانے میں تو کوئی حرج نہیں، کماتے رہیں جتنا آسانی سے کما سکتے ہیں کمائیں۔ ماہ رمضان جو ہے وہ قربانی کا مہینہ ہے، اور روزے رکھنے ہیں، یہ فرض ہیں، لازم ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، بدنی عبادت جب ہے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ غریب آدمی ہیں تو آپ پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے، آپ پر صدقہ فطر نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں، لیکن روزہ ہے۔ جس طرح نماز بدنی عبادت ہے، پڑھنی ہے، اور روزہ بدنی عبادت ہے، لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو جو ہے عبادت کے لیے جو ہے وہ توفیق دی ہے۔ ایسی عبادات لازم کی ہیں، کچھ عبادت ہر ایک کے لیے، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، مزدور ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو بدنی عبادت ہیں جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، بدنی عبادت ہے، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جو اللہ نے غریب غربا پر لازم نہیں کی، جسے مالی عبادت کہا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حج بیت اللہ جو ہے، دونوں عبادات کا جو ہے مجموعہ ہے، اس میں بدنی عبادت بھی ہے، مشقت بھی ہے، اور مالی عبادت بھی ہے۔ واضح ہے حج تو وہی کرے گا جس کے پاس جو ہے وہ تندرستی، صحت بھی ہے اور مال بھی ہے۔ تو غریب آدمی جو ہے کم از کم روزے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے جو ہے وہ درجات حاصل کر سکتا ہے، وہ اللہ کا قرب پا سکتا ہے جو مالدار پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔